اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پیارے بچوں، ماہ رمضان المبارک ہے اور ہمارے مختصر دروس کا سلسلہ جاری بساری ہے، اور آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور 10واں رمضان المبارک کا روزہ ہم اور آپ رکھے ہوئے ہیں. لہذا مختصر سے دروس میں ہم بہت ساری ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جس سے آپ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی طرف لے جاتے ہوئے اس طریقے سے عمل پیرا ہو کہ آپ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. لہذا انسان کو ہدایت کے عنوان سے پروردگار نے وابستہ رکھنے کے لیے کہ انسان گمراہ نہ ہو سکے، انسان شیطان کا بندہ نہ بن سکے، اللہ نے اپنے ہادی بھیجے، اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے. اللہ نے جو نبی، رسول، پیغمبر بھیجے ان کی تعداد کتنی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو قائم کیا. تو جب سلسلہ نبوت کو قائم کیا تو اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے؟ بتائیں آپ لوگ، اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے. یہ جو 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ان نبیوں میں کچھ رسول ہیں اور کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں. جو نبی ہیں وہ 1,24,000 میں سے اللہ نے کچھ کو رسول بنا کے بھیجا. رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول. کتنے ہیں؟ 313. سکینہ موبائل اٹھائیے، موبائل اٹھا کے دیں، موبائل اٹھا کے دیں، موبائل اٹھا کے دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اللہ نے 1,24,000 میں سے 313 رسول کو انتخاب کیا، 313 رسول بنائے. پھر ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے جب انتخاب کیا، منتخب کیا،
استفاع کیا، چنا، تو 5 اولو العزم پیغمبر کو اللہ نے استفاع کیا. استفاع یعنی چنا، یعنی 1,24,000 میں سے جب اللہ نے استفاع کیا تو 313 کو رسول بنایا، 313 کا استفاع کیا، اور پھر 313 میں سے جب اللہ نے استفاع کیا، چنا، تو 5 اولو العزم پیغمبر کو استفاع قرار دیا گیا، چنایا گیا. اور پھر ان 5 چنے ہوئے اولو العزم پیغمبر میں سے جب ایک کو چنا تو اس کا نام رکھا گیا مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں. آج کا درس کچھ انبیاء کے القاب کے بارے میں سے آپ کو ہم بیان کریں گے تاکہ بہت ساری چیزیں بآسانی آپ جب کسی نبی کا لقب سنیں، ان کے القاب کے بارے میں کہیں آپ کو کوئی بات سنائی جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس نبی کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. نبیوں میں کچھ نبیوں کے القاب جو ہیں، ایک نبی ہے جن کا لقب ہے خلیل اللہ، ایک نبی ہے جن کا لقب ہے کلیم اللہ، ایک نبی ہے جن کا لقب ہے ذبیح اللہ، اور ایک نبی ہے جن کا لقب ہے حبیب اللہ. اب ہم سب سے پہلے جانیں گے آج کے اس مختصر سے درس میں کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے جو القابات منتخب کیے ہیں ان کی معنی کیا ہے. حبیب اللہ سے مراد کیا ہے، ذبیح اللہ سے مراد کیا ہے، کلیم اللہ سے مراد کیا ہے، اور ذبیح اللہ سے مراد کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم خلیل اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ خلیل اللہ کسے کہتے ہیں. خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، فرینڈ کو. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کا دوست ہے اسے کہا گیا خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست. اب انبیاء میں سے یہ لقب جس نبی کو دیا گیا اس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ سے لقب پوچھا جائے کہ آپ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جانا کہ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے. چلیں آگے بڑھیں. پھر ایک نبی ہے جن کا لقب ہے کلیم اللہ. کلیم اللہ کی معنی کیا ہے؟ کیا مراد کلیم اللہ سے؟ کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے. ویسے تو سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ سے جو کوہ طور پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ان کا لقب بنا کلیم اللہ. وہ کون سے نبی ہیں جن کا لقب کلیم اللہ بنا؟ وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آپ سے سوال کیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر ہمیں ایک نبی ایسے ملے جن کا لقب ہے ذبیح اللہ. ذبیح اللہ یعنی جنہیں اللہ کی راہ میں یہ شرف ملا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے جائیں، لیکن اللہ نے ان کی قربانی کو ذبح عظیم سے جو ہے وہ تبدیل کیا. ذبح عظیم سے اللہ نے ان کی قربانی کو کیا کیا؟ تبدیل کیا.
لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا لقب بنا ذبیح اللہ۔ پھر ایک لقب اور ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے، کہ بچے بھی جب نعت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو حبیب اللہ کون ہے؟ حبیب اللہ یعنی اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے۔ تو اللہ کے پیارے نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جو ہے وہ کیا ہے؟ حبیب اللہ، یعنی اللہ کے پیارے۔ یہ وہ القابات ہیں جو اکثر و بیشتر ہم گفتگو میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کلیم اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی حبیب اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ جو القاب ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لقب کس کس نبی کے لیے اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ تو آج کے ہم نے اس مختصر سے درس میں 4 القاب کے بارے میں جانا کہ جو مخصوص انبیاء کے لیے، مخصوص نبی کے لیے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی شان کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار جو دین اسلام کے لیے ہم نے ان چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے دروس رکھے ہیں، پروردگار ان دروس کو ہمیں سمجھنے کی اور ان دروس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے محترم برادر جناب شاہد علی بھڑبڑی صاحب کی تمام حاجات کو قبول و مقبول عطا فرما۔ شاہد علی بھڑبڑی کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، پروردگار سب کے آل محمد کے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ شاہد علی بھڑبڑی کے والدین کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں جنہوں نے افطاری کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ آغا شبر عباس صاحب اور آغا باقر حسین زیدی صاحب، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار ان تمام مومنین کے ان اعمال کو قبول و مقبول عطا فرما اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔